دوستو حال ہی میں ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کا انسیڈنٹ ہوا ہے یار. مجھے تو عجیب اس لیے زیادہ لگا کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اسلامی سیریز کے صرف مخالفین پاکستان میں ہی ہیں، لیکن اب جو سینیریو بنا ہوا ہے اس نے میرے سمیت بہت سارے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا. دوستو آپ اگر کلود عثمان سیریز دیکھ رہے ہیں یا اس کے ڈائی ہارٹ فین ہیں تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ اس وقت کلود عثمان اور براق کا کیا سٹیٹس ہے، اور اس سٹیٹس کا اندازہ آپ نے براق کے پاکستان وزٹ میں لگا ہی لیا ہوگا. اصل میں دوستو ہوا کچھ یوں ہے کہ ترکی کا سب سے بڑا ایوارڈ شو یعنی گولڈن بٹر فلائی ابھی حال ہی میں منعقد ہوا. حیران کن طور پر اس کے نومنیز میں براق کا نام ہی نہیں تھا. مطلب آپ اندازہ لگائیں تنگ نظری کا کہ اس وقت جو سیریز ترکی کی ٹاپ 5 سیریز میں سے ایک ہے اور اس سیریز کی پر ایپیسوڈ ریٹنگ سب سے زیادہ ہے، اس کے ہیرو کو نومینیٹ ہی نہیں کیا گیا. اور ان نومینیز میں جو اداکار شامل ہیں انہوں نے حال ہی میں فلاپ 3 ڈرامے دیے ہیں. اب دیکھیں اس کا ایک ہی مطلب ہے، وہ یہ کہ چونکہ اب یہ ایک اسلامی سیریز بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہیں اور بالخصوص ان کی آڈینس پاکستان سے ایک بڑی تعداد میں ان کو دیکھتی ہے، تو ایسے میں دوستو سوشل میڈیا سے لے کر پرنٹ میڈیا اور ہر جگہ انہی سیریز کا ہی نام لیا جاتا ہے، اور ان سیریز میں ہونے والی ہر بڑی انٹری یا ہر بڑے مارکے کو ڈسکس کیا جاتا ہے، جیسے آپ یوٹیوب کی مختلف ویڈیوز میں دیکھتے ہی ہوں گے. تو ایسے میں دوستو آپ خود سوچیں کہ جب یہ اسلامی ڈرامے ہر جگہ ہی دیکھے جا رہے ہوں گے تو ان کے جو لوکل ڈرامے ہیں ان کو کون دیکھے گا. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اب تو ترکی اسلامی ڈرامے ختم ہونے ہی نہیں دیتا، یعنی ایک کے بعد ایک ڈرامہ اور ان کو دیکھنے والی پاکستانی عوام. تو ایسے میں جتنے بھی ترکی کے ڈرامہ انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کی تنگ نظری یا منافقت سامنے آ گئی کہ براق جیسے شخص کو ایوارڈز کی ریس سے ہی باہر کر دیا. بہرحال دوستو براق جیسے بندے کو ان ایوارڈز کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت سعودیہ میں ترکی کی نمائندگی کر رہا ہے جس میں دنیا بھر سے بڑے بڑے اداکار جمع ہیں. لیکن یار افسوس تو ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو اپنا 100% دے رہا ہو اس کو اس ریس سے ہی باہر کر دیا جائے. دوستو ان منافقوں کی حالت اب مزید بدتر ہوگی جب ان کے لوکل ڈرامے بالکل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اب صلاح الدین ایوبی سیریز شروع ہوئی ہے تو ان کی حالت پتلی ہوگی ہے. جب یہ سیریز پاکستان میں آفیشیل ریلیز ہوگی تو پھر جو روشنی لگ رہی ہے ترکی کے لوکل ڈراموں کی وہ بھی ختم ہو جائے گی. براق کا کریز اور اس کی فین فالوونگ آپ لوگوں نے پاکستان میں دیکھ لی ہوگی. بس یہی فین فالوونگ ہی ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے، اور ارطغرل غازی کے بعد سب سے زیادہ ہٹ ہونے والا ڈرامہ کلود عثمان ہے، جن سے ان سب کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ ترکی بھی ایک سیکولر ملک ہے اور اس میں بہت تھوڑی عوام اسلامی یا تاریخی ڈرامے دیکھنے والی ہوتی ہے. ان کی زیادہ تر آڈینس پاکستان اور باقی ملکوں سے ہی ہوتی ہے. لیکن دوستو جو تھوڑی عوام ترکی کی دیکھتی ہے یہ ڈرامے، وہ اتنا زیادہ ان پر بات کرتی ہے، اتنا زیادہ ان کو ڈسکس کرتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ڈرامے ترکی میں ٹاپ ٹرینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال دوستو مجھے تو پرسنلی مجھے بہت برا لگا کہ براق کو اس ایوارڈ شو کے نومینیز میں بھی نہیں رکھا گیا. بہرحال آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگوں کے خیال میں عثمان کو کسی ایوارڈ کی ضرورت ہے؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.